ماڈرن ایکسپلوژن 1650 ٹو دی پریزنٹ. ہم نے آپ کے ساتھ بات کی اولڈسٹ سویلائزیشنس کی، ہم نے آپ کے ساتھ بات کی ان سویلائزیشنس کی، ان انسانی تہذیب و تمدن کی جو اپنے حساب سے ماڈرن تھی. اور یہ ماڈرن تب ہوئی جب انسان نے ایگریکلچر کے اوپر اپنی گرپ جو ہے وہ مضبوط کی. انسان ہنٹنگ اینڈ گیدرنگ سوسائٹی، جو کہ جنگلوں میں آپ کہہ لیجیے جب انسان رہتا تھا، اور اس کا سروائیول پھلوں کے درخت تھے. ہماری ہسٹری تو ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ ایگریکلچر کو کیسے، زراعت کو کیسے انسان نے اپنا پیشہ بنایا. وہ بھی ایکسیڈنٹلی ایک ایونٹ ہوا، درخت سے کوئی پھل گرا، اور جب وہ زمین کے اندر وہ گیا اور وہاں سے کوئی شاخ نکلی تو انسان کو ریئلائز ہوا کہ زمین تو آپ کو کچھ بیج یا پھل ڈال دیے جائیں تو زمین تو آپ کو گروتھ بھی دیتی ہے، اور انسان نے اپنی فوڈ پروڈکشن اندر کے جو ہے وہ اضافہ کیا. However, جیسے جیسے آپ کی دنیا آگے بڑھتی گئی، جیسے جیسے ہم لوگ ایگریکلچر سے انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کی طرف آتے رہے، اب دنیا کی پاپولیشن میں تیزی کے ساتھ اضافہ بھی ہوا. پہلے جو ہماری پاپولیشن تھی، اگر ایگرین سوسائٹیز میں تہذیب و تمدن کے ساتھ تھوڑی ایڈوانسمنٹ آف سویلائزیشن آ گئی تھی، لیکن کیونکہ کلائمیٹ چینجز اور ڈفرینٹ قسم کی انفیکشس ڈیسیزز اور ایپیڈیمکس کی وجہ سے مورٹیلٹی بڑھ جاتی تھی آپ کی فرٹیلیٹی ریٹ سے، تو ایک چیک لگا ہوا تھا انسان کی ہیومن پاپولیشن کو. Annual rate of the global population growth grew double in the 3 centuries between 1650 and the World War II. دیکھیں 1650، 1750، 1850 اور 1945 تک کا جو اگر ایرا دیکھیں، جس سے ایک دو سال پہلے آپ کی دوسری دنیا کی دوسری جنگ عظیم بھی ہوئی تھی، ان 3 صدیوں کے اندر دنیا کی جو پاپولیشن تھی وہ بہت زیادہ تیزی کے ساتھ بڑھی. گلوبل پاپولیشن گروتھ ڈبل ہوئی ان دیز 3 centuries، 16ویں صدی سے لے کر آپ کی 19ویں صدی کے مڈ تک. اینڈ دا پوسٹ وار ایرا، اور جیسے ہی آپ کی ورلڈ وار 2 ختم ہوئی ہے، سب سے زیادہ دنیا میں جو آبادی میں اضافہ دیکھنے کو ملا وہ پوسٹ وار ایرا کے اندر دیکھا گیا. خاص طور پہ 1950، 60، 70 اور 80 کے دور میں دنیا کی آبادی بہت تیزی کے ساتھ بڑھی. اگر ہم ماضی کے انسیڈنٹس کی طرف جائیں، یہ وہی دور تھا جب سائنٹیفک ٹیکنالوجی کا استعمال ہو رہا تھا. اس سے کچھ سال پہلے ہی پینسلین جو دنیا کا فرسٹ اینٹی بایوٹک تھا اس کا ایجاد ہوئی. تو دیکھیں یہ وہ ریزنز تھیں کہ انسان کو جب خوراک کی طرف سے سیٹسفیکشن ملی، ہیلتھ کی طرف سے سیٹسفیکشن ملی، تو تب آپ کی آبادی میں اضافہ ہوا، اور ڈیتھ ریٹ جب آپ کا کم ہوا تو آبادی میں اضافے کی بڑی ریزن بنی. گروتھ ریٹ جو تھا اٹ فیل اینولی دیر آفٹر، اینڈ بائی 2005 اٹ ہیز ڈراپ سبسٹینشلی ٹو 1.2 اینولی. جب یہ 1960، 70، 80، 90 تک، تو آپ کا 2000 تک تو بڑی تیزی کے ساتھ، میں آگے آپ کو ایئرس میں بھی بتاؤں گی کہ کیسے کیسے 1 بلین یعنی ایک جو ارب ہے وہ اضافہ ایسا بھی ہوا ہے کہ 20 سال کے اندر بھی ہوا ہے، اور ایک زمانے میں دنیا کو 1 ارب میں پہنچنے میں کئی صدیاں لگ جاتی تھیں. لیکن پھر ہمارا گروتھ ریٹ، پاپولیشن کا جو گروتھ ریٹ ہے جو آپ کا، وہ کم بھی ہونا شروع ہوا. آج بھی دنیا کے کئی ایسے ممالک ہیں جہاں یہ گروتھ ریٹ آپ کا بہت کم ہے. That also does not satisfy، اور وہ کنٹینٹمنٹ نہیں دے رہا ہے ڈیموگرافرس کو. کم آبادی والے ممالک کے اپنے مسائل ہیں. اب جو آپ کا ریسنٹ ڈراپ ہے گروتھ ریٹ کے اندر، اس کی اور تو بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن اس کے علاوہ اس کی بہت سی وجوہات میں کچھ ایسی بیماریاں بھی ہیں جو دنیا میں آج تک پریویل کر رہی ہیں، جن کا علاج جو ہے وہ نہیں ملا. ایک مثال کے طور پہ میں نے یہاں پہ HIV ایڈس جو ہے اس کا لکھا ہے. ایسی بیماریاں بھی ہیں، حالانکہ ان کا جو ڈیتھ ریٹ ہے وہ بہت زیادہ نہیں ہے، لیکن بہرحال یہاں پہ اس کو مینشن کرنے کا مطلب یہ بھی ہے کہ سائنس کی بے پناہ ترقی اور اس کے باوجود ابھی بھی کچھ ایسی بیماریاں ہیں. اس کے ساتھ میں خاص طور پر ذکر کروں گی، میں کووڈ-19 کا ذکر کروں تو اس نے ایک بڑی تعداد میں ہیومن پاپولیشن کو جو ہے وہ متاثر کیا ہے، اور جتنی ڈیتھس ان 1 سال کے اندر ہوئی ہیں اتنی شاید کسی بڑی جنگ میں بھی پچھلے کئی سالوں میں ڈیتھ نہیں ہوئی جو دنیا نے دیکھی ہیں 2019 اور 2020 اور 21 کے درمیان، جب فروری مارچ میں آپ کا کووڈ جو ہے وہ آیا ہے. تو سائنس کی بے پناہ ترقی کے باوجود جو ہے وہ ڈیتھ ریٹ جو ہے وہ بڑھتی گئی، بڑھ رہی ہیں. پینڈیمکس آ جاتے ہیں، جیسا کہ HIV کی اگر میں آپ کو مثال دوں تو نمبر آف دا ایکسیس ڈیتھ ڈیو ٹو دا HIV ان دا ورلڈ ریچ 9.4 ملین بٹوین 2005 اینڈ 10. کیونکہ ہم 1980، 90، 2000 کی بات کر رہے ہیں، تو HIV نے ایک ڈیتھ ریٹ بڑا تیزی سے دنیا میں ہوا. 9.4 ملین جو لوگ تھے ان کی HIV جیسی بیماری سے ڈیتھ بھی ہوئی. تو آپ دیکھیں بیلنس بھی خراب ہوا کہ ایسی ایک بیماری کی وجہ سے
2005 اور 10 کے درمیان اتنی بڑی تعداد میں دنیا جو ہے وہ ختم بھی ہو رہی تھی سرٹن بیماریوں کی وجہ سے. The overall number of HIV AIDS that may decline slightly in the next decade, that will then increase again slowly due to the population growth. However, because انسان کو کہا جاتا ہے مین از اے کلمینیشن آف نیچر، انسان جو ہے وہ اشرف المخلوقات ہے، تو گریجولی جو ہماری سائنس ہے، جو ہماری ٹیکنالوجی ہے، وہ آہستہ آہستہ ایسی بیماریوں پہ بھی قابو پا رہی ہے جن کا کچھ سال پہلے علاج ممکن نہیں تھا، اور وہ اب ان کا علاج جو ہے وہ آہستہ آہستہ آ رہا ہے. جیسا کہ یہ جو پینڈیمک میں ہم وقت گزارا ہے یا ہم گزار رہے ہیں، جیسے کہ اس کی ویکسینس جو ہیں جس کے کسی کووڈ-19 کہتے ہیں، وچ ہیز بین وچ از جو کہ ایک بڑا لیتھل جو ہے وہ ثابت ہوا ہے دنیا کے لیے، اس کی ویکسینس بھی. لیکن ہم ایک دم تو ویکسین، بہرحال ہر چیز کا ایک پروسیس جو ہے وہ ہے. تو اس طرح کی جب چیزیں آتی ہیں تب بھی آپ کی گروتھ ریٹ کو ایک چیک لگتا ہے، اور دنیا میں جو آپ کے جب ہم اسٹیٹسٹکس دیکھتے ہیں، شرح پیدائش دیکھیں، شرح موت دیتے ہیں، اس میں آپ کو ایک واضح ڈفرینس محسوس ہوتا ہے جب ہیومن بینگس دے ہیو ٹو فیس سچ سچویشن، سچ آفات.